اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض جب یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے جب جیسے اپنی آنکھوں پر رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرما دی۔ تو اس کے بعد پھر یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے سارے حالات پوچھے۔ حالات پوچھنے کے بعد روایت کے اندر آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلی بات جو پوچھی نا وہ یہ تھی کہ فرمایا کہ یوسف، جب انہوں نے کہا نا جناب آپ کا بیٹا زندہ ہے اور وقت کا بادشاہ بھی ہے، مصر کی سلطنت اب اسی کے پاس ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یوسف کا دین کیا ہے، کس دین پر ہے۔ یعنی 40 سال بعد خوشخبری مل رہی ہے، 40 سال بعد پتہ چل رہا ہے کہ یوسف زندہ ہے، ملنے کی امید بھی ہو چکی ہے، اور زندہ بھی ایسے نہیں ہے بلکہ وقت کا بادشاہ بن چکا ہے، لیکن نبی پوچھ رہا ہے کہ مجھے بادشاہت کا یا زندہ ہونے کا نہ بتاؤ، یہ بتاؤ کہ یوسف کا دین کون سا ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ اس وقت لوگوں کے اندر دین کی فکر کتنی ہوتی تھی کہ یار ہمارے بچے کا دین ایمان کیسا ہے۔ آج تو ماں باپ کو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا ایمان کی حالت کیا ہے، تو بچوں کی تو پھر ویسے ہی اللہ حافظ ہو چکا ہے۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلا جو سوال پوچھا، فرمایا یہ بتاؤ یوسف کا دین کون سا ہے۔ جب انہوں نے کہا جناب وہ اسلام کے دین پر جو ہے وہ قائم ہے، تب جا کے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر الحمدللہ پروردگار تو نے یوسف کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں جگہ جگہ پہ یہی باتیں آ رہی ہیں۔ پھر برادران نے سب نے کہا، انہوں نے کہا ابا جان ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی ہم سے کہ ہم نے آپ کو دکھ دیا، آپ کو تکلیف دی، اتنا لمبا عرصہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولتے رہے، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کر سکے۔ اب قدرت نے خود ہی یہ سچ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ہم بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تب کی حالات کچھ اور تھے، بات کچھ اور تھی۔ ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ شاید یوسف دور ہو جائے گا، آپ کی محبت پا لیں گے، لیکن ہمارا مقصد صرف اور صرف وہ بھی آپ کی توجہ حاصل کرنا تھا، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہم نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، تو ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں، آپ کرم فرمائیں۔ اب کیا کریں؟ اب دیکھیں ان کا بات یہ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہ کو معاف فرما دے، آپ دعا کریں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی قالوا، وہ کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد گرامی ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں، انا کنا خاطئین، ہم سے خطا ہو گئی ہے، ہم خطا وار ہیں، قصوروار ہیں ہم، آپ مہربانی کریں، ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ اٹھائے ہوئے کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری جو غلطی ہم سے ہوئی ہے وہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال، آپ فرمانے لگے سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے رب کی بارگاہ اقدس میں بخشش کی دعا مانگوں گا۔ یہاں سے مسئلے کو سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی، کیونکہ ہم نے آج موجودہ دور کے جو فتنے ہیں نا ان کے سامنے بھی ذرا دیکھیں کہ موجودہ دور میں کس طریقے سے لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے۔ نیک لوگوں سے دعا کروانا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں غلطی برادران سے ہو رہی ہے، لیکن جب بات آئی نا گناہ کے بخشوانے کی یا غلطی کے بخشوانے کی، تب خود نہیں دعا مانگی کہ پروردگار ہمیں بخش دے، ٹھیک ہے نہ، بلکہ والد صاحب کو کہا کہ ابا جان کو کہا کہ ابا جان آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر رک جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد تمہارے لیے دعا مانگوں گا۔ اب وہ تھوڑی دیر کیوں روکا گیا تو اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کو منع نہیں کیا کہ غلطی تمہاری ہے، خود دعا مانگ لو، میں تمہارے لیے کیوں دعا مانگوں، نہ، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے میں کیا کروں گا، میں بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بندے کے پاس جا کر اس سے دعا کروانا یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے یار، ٹھیک ہے۔ نیک بندے سے دعا کروانا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ عمر کہاں جا رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، ارادہ عمرے کا کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا یا اخی اشرکنا فی صالح دعائک ولا تنسانا، حضور فرمانے لگے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم ساری زندگی ایک طرف جب حضور نے کہا نا یا اخی او میرے بھائی، ٹھیک ہے،
مولا علی کو حضور نے بھائی کہا نا، تو آج تک چبڑے ہوئے اس بات کو، جی لے جی اس سے ثابت ہو گیا کہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہے، کیونکہ حضور نے مولا علی کو بھائی کہا ہے. اور بھائی مولا علی کو کہا ہے وہ بھی سبحان اللہ. ذرا ادھر بھی تو دیکھنا، فاروق اعظم کو بھی حضور نے بھائی کہا ہے. فرمایا یا اخی، فرمایا میرے بھائی، اشرکنا فی سال دعائے کا، اپنے دعاؤں کے اندر ہمیں بھی یاد رکھنا، لا تنسانا، بھول نہ جانا. امام الانبیاء فاروق اعظم سے دعا کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں سے اندازہ لگائے کہ حضور کے الفاظ ہے کہ لا تنسانا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھول نہ جانا. کیسے الفاظ ہے؟ پھر آپ دیکھیں بات یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے، بات یہ پھر آگے بڑھتی ہے. تو پھر کہاں تک جاتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم اور مولا علی کو حضور جناب ویسے کرنی کے پاس بھیج رہے ہیں. کہا اس کو کہو میری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگے. تو نیک بندوں سے دعا کروانا یار، یہ تو نبیوں کی سنت ہے. ٹھیک ہے، نیک بندوں سے دعا کروانا یہ تو انبیاء کی سنت ہے. اور نیک لوگوں کے پاس چل کے جانے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. دیکھیں نا جی، وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جس بندے نے 100 قتل کیے ہیں، 99 کر چکا ہے، 100ویں کی واری بھی آئی چکی ہے. اب اس نے پھر ایک عالم سے رابطہ کیا، اس نے کہا جناب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی حال شل ہے؟ انہوں نے کہا یہ حال کیوں نہیں ہے، حال کیوں نہیں ہوگا تیری توبہ کا؟ کہا کیا کروں؟ کہا کہ یہاں سے چلا جا آگے، وہاں پہ اللہ کے بندے بیٹھے، یا عبد اللہ فعبد اللہ معہم، ان کے پاس جا کے وہاں پہ بیٹھ کے عبادت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ان پر کرم فرمائے گا تم پر بھی فرما دے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے والد گرامی کرم فرمائے، ہماری گناہوں کی استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگے. کیونکہ آپ جب کہیں گے نا کہ مالک میرے بچوں سے غلطی ہو گئی ہے تو کرم فرما، معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ اس کے پر مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ جب صبح کا ٹائم ہوگا نا، تہجد کا ٹائم، نور پیلتا ویلا، ٹھیک ہے جی، یہاں تو مارننگ ایوننگ آ گیا نا، ٹھیک ہے جی، بیڑا گھر کو گیا نا مارننگ ایوننگ کر کے. تو آپ نے کیا فرمایا جو پرانے لوگ تھے کیا کہتے تھے؟ نور پیر دا ویلا. ٹھیک ہے جی، کتنا خوبصورت یار یہ لفظ تھا ہے. آج تو کھانا خراب کر دیا ہماری ساری لغت کا. ٹھیک ہے، اب تو ممی ڈیڈی والا سارا ماحول آ چکا ہے. سکول سے ہیلو ہاؤ آر یو ہو رہا ہوتا، باہر نکل کے پنجابی بول رہے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس نے کہا وَعْلَمْ أَنَّ احْتِيَاجَ اللُّغَةِ فِي الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَالْخُلْقِ كَانَ تَأْثِيرًا قَوِيًّا بَيِّنًا. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب تم کسی کی زبان بولتے ہو نا، اس زبان کا اثر 3 چیزوں پر ہوتا ہے. کون سا؟ فی العقل والدین والخلق. ہمارے زبان کا اثر سب سے پہلے عقل پر ہوتا ہے. بندہ جو زبان بولتا ہے نا، اس کا سب سے زیادہ اثر عقل پر ہوتا ہے. والدین پھر دین پر ہوتا ہے، والخلق پھر اخلاق پر ہوتا ہے. آپ دیکھیں جیسے جیسے لوگ قرآن پڑھتے گئے، رسول اللہ کا فرمان پڑھتے گئے، اور کیونکہ وہ عربی تھا تو عربی کا اثر بھی لوگوں کے دلوں پر ایسے ہوا جیسے صحابہ کرام تھے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. ان کے اخلاق پر بھی اثر ہوا عربی کا، ان کے دین پر بھی اثر ہوا عربی کا، پھر اس کے بعد ان کے عقل پر بھی اثر ہوا. اور آج دیکھ لیں ہمارے اوپر کون سا اثر ہوا ہے؟ ہمارے اوپر سب سے زیادہ اثر انگریزی کا ہوا ہے. ہمیں کیونکہ ان کے تھینک یو نظر آتا ہے، ان کی سوری نظر آتی ہے. پورے ملکوں کا انہوں نے اجاڑ دیا ہے. 1.5-2 کروڑ تو بندہ تو صرف امریکہ نے مارا ہے، لیکن ہمیں امریکہ کا 1.5-2 کروڑ بندہ مارا نظر نہیں آتا، تھینک یو نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، فلسطین اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، شام اجڑ گیا، سارے اجڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اجاڑنے والے کون ہیں؟ یہ آپ کے تھینک یو بولنے والے. آج بھی کہتے ہیں جی ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، کسی کو مونڈا بھی لگ جائے تو دونوں سوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تمہیں دونوں کی سوری نظر آ گئی ہے؟ تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ پورا کا پورا ملک اجاڑ دیا؟ کس نے سوری؟ اقوام متحدہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ عالمی عدالت بھی دیکھ رہی ہے، سارا کچھ کر رہے ہیں. آج تک کسی نے سوری کیا؟ بش نے پورا عراق اجاڑ دیا. اجاڑنے کے بعد آج تک کسی بش نے کبھی کہا کہ یار سوری مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ یہ ہماری عقل کا بیڑا غرق ہوا ہے کہ ہمیں ان کی خوبیاں نظر آتی ہیں اور اپنی خامیاں نظر آتی ہیں. اور دین کا حال یہ ہے کہ دیکھ لیں، جو چیز وہ اچھا کہیں گے ہمارے لوگ بھی اس کو اچھا کہتے ہیں. مثلا کورونا آیا تھا، انہوں نے کہا جی مسجدیں بند کر دو، مسجدیں بند کر دو جناب، 6-6 فٹ کا فاصلہ رکھو. ساری قوم جناب اللہ مسجدیں ویران کر کے جناب اللہ 6-6 فٹ تو بندہ کھڑا ہوا ہے. حالانکہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کورونا کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور نے کورونا کا بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے اونٹ کو دوسرے اونٹ نے خارش لگا دی ہے. حضور نے فرمایا پہلے کو کس نے لگائی ہے؟ آج ٹچ کرو تو بندہ مر جائے گا، تو ہون تو ساری دنیا کو ٹچ کی تھی گڑی، ہون ٹچ کدھر گیا سارا؟ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
اس دنیا میں صرف ایک بندے کو کرونا ہوا تھا، وہ تھا سامری جادوگر. آپ حیران ہو جائیں گے، صرف ایک بندے کو کرونا ہوا ہے، سامری جادوگر کو. ٹھیک ہے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا پروردگار اسے بخار میں مبتلا کر، جس کے ساتھ جس کو یہ ہاتھ لگا ہے اسے بھی بخار کر دینا. سمجھ آئی نا؟ اب ہوتا کیا تھا، وہ بھاگتا پھرتا. اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ کہ یا اللہ یہ جس کو ہاتھ لگا ہے تب بھی اسے بیماری لگا، اور اگر یہ کسی کو ہاتھ لگا دے پھر بھی اس کو بیماری لگا. یہ کرونا تھا. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، اب وہ بھاگتا پھرتا، کوئی اس کے قریب بھی آنے لگتا تو اسے کہتا اوہ تیری مہربانی یار، ہول ہاتھ رکھ میرے نیڑے نہ ادھر. ٹھیک ہے جی. اب جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا اس کو بخار ہو جاتا. اچھا یہ کسی کو ہاتھ لگاتا پھر اسے بخار ہو جاتا. اس کو کہتا ہے کرونا. ٹھیک ہے، ادھر سے اعلان ہوا امریکہ کے ادھر کرونا آ گیا بھائی. ٹھیک ہے جی، مسیطہ اجاڑ گیا، حتیٰ کہ حرم تک لوگوں نے بند کر دیا تھا سعودیوں نے. اب دین پر اثر ہوا کہ نہیں ہوا انگریزی کا؟ عقل کا حال یہ ہے کہ ان کی ہر بات اچھی لگتی ہے، ہماری اپنے دین کی، اپنی مذہب کی، اپنی بات اسلام کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے، اور دین کا حال یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کرونا آ گیا سارے اس پر عمل کرنا شروع کر دیے. فی العقل والدین والخلق، اخلاق کیا ہے اس قوم کا؟ ٹھیک ہے جی، اخلاق ان کا اپنایا. کتنا اپنایا ہے؟ کیونکہ وہ سوری کرتے ہیں، تھینک یو کرتے ہیں. انہوں نے بھی 2 لفظ پکا کے فارغ ہو گئے، انہوں نے کہا سوری تو تھینک یو. اخلاق کو حضور دے کے گئے تھے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. حضور نے شاہ فرمایا رب نے مجھے سراپا اخلاق بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. اخلاق تو یہ تھا کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ یار رستے سے روڑا ہٹا دے، اللہ تعالیٰ پھر بھی تجھے ثواب عطا فرما دے گا. یہ اخلاق نہیں. ٹھیک ہے، کسی کو مسکرا کے تو دیکھ لے گا، رب تجھے پھر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ اخلاق تھا. تھینک یو نہیں تھا. گل سمجھ آئی کوئی نا؟ اخلاق حضور یار دیکھو یار، آدم علیہ السلام کو جب پہلی مرتبہ فرشتوں کے ساتھ مخاطب کیا گیا نا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے آدم ذرا فرشتوں سے بات کر. کہا پروردگار کیا بات کروں؟ کہا السلام علیکم کہہ. سبحان اللہ. فرشتوں کو یہ کہے السلام علیکم. اچھا آدم علیہ السلام نے جب کہا نا جی السلام علیکم، فرشتے چپ کر کے کھڑے تھے، بھی ہونا سی کیا کیے. رب نے ارشاد فرمایا تم کہو وعلیکم السلام. سبحان اللہ. دیکھو یار رب کس طریقے سے تہذیب سکھا رہا ہے. یہ انسان کی اور فرشتوں کی پہلی ملاقات ہے، اور کروار رب رہا ہے، اور ملاقات کرنے کی طریقہ بھی ساتھ بتا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 2 بندے آپس میں ملے اور دونوں ایک دوسرے کو سلام کریں، ہاتھ ملائیں، ہاتھ ملانے کے بعد ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی لالچ نہ ہو، کوئی کام کوئی تما نہ ہو، حضور نے ارشاد فرمایا سلام کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر جدا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے پاس گیا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ کہا السلام علیکم جی. ٹھیک ہے، اس نے کہا میاں یہ کون سی زبان ہے؟ کہا یہ میرے چاچے حضرت اسماعیل علیہ السلام دادے کی زبان ہے، اسماعیل علیہ السلام کی. ٹھیک ہے جی. اب دوسری زبان میں گفتگو کی تو اس نے کہا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عزیز مصر خود 70 زبانیں جانتا تھا. کتنی؟ 70 زبانیں وہ آپ جانتا تھا، اور یوسف علیہ السلام 72 زبانیں جانتے تھے، اور آپ نے ان 2 زبانوں کے ساتھ گفتگو کی جو وہ دونوں نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ سلام کا یہ اتنا بڑا فائدہ ہے، آپ اندازہ کریں. ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ بھی یہی تھی کہ حضور نے ہمیشہ سلام کے اندر پہل کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جی تھوڑی دیر رک جاؤ، میں کیا کرتا ہوں، ٹائم آنے دو، نور پیر کا ویلا ہے، صبح والا ویلا، وہ وقت آ جائے تو پھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا. مطلب کیا ہے؟ کیونکہ تہجد کا ٹائم وہ ٹائم ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کوئی کسی نے دعا مانگ لیا تو مانگ لو، میں ابھی قبول فرما لوں گا. یعنی یہ دعا کی قبولیت کا تو اتنا بڑا ٹائم ہے جو یہ آفر اوپر سے آپ ہی آ رہی ہے کہ بھائی جس نے مانگنا ہے ابھی مانگ لو. دیکھیں نا، یہ تو حدیث پاک ہے، حضور نے شاہ فرمایا 24 گھنٹوں کے اندر ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ تو ہے نا، لیکن یہ تو نہیں پتہ کس گھڑی میں قبول ہوتی ہے. تہجد کا ٹائم وہ ٹائم ہے جب وہ آپ کہتا ہے کہ ابھی ٹائم ہے مانگ لو، اذان سے پہلے پہلے عطا فرما دوں گا. کبھی سوچا ہے اس بات پر آپ نے؟ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تہجد ٹائم اٹھ کے نہ بھی تجھ سے کچھ پڑھا جائے نا، نفل نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، کچھ نہیں بھی کر سکتا نا، خالی اٹھ کے بیٹھ جایا کرو. کیا کیا کرو؟
بیٹھ جایا کرو. فرمایا کریم ہے نا جب وہ سخاوت کرنے پہ آتا تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کام والا کون ہے اور نکما کون ہے. فرمایا جب بانٹنے پہ آتا ہے نا، جب کام والوں کو عطا فرماتا ہے نکموں کو بھی ساتھ ہی دے چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا کہ جب وہ تہجد کے ٹائم جب وہ رحمت کی برسات کرتا ہے نا، فرمایا جب وہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان پر کرتا ہے تو جو جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. خالی تہجد کے ٹائم اٹھنے کا خالی فائدہ ہے، یعنی بندہ پڑھ بھی نہ رہا ہو تب بھی اتنا بڑا فائدہ ہے. تو اب دیکھیں آپ نے ارشاد فرمایا بھائی تھوڑی دیر رک جاؤ، تہجد کا ٹائم آئے گا تو میں تب تمہارے لیے جو ہے کیا کروں گا، دعا مانگوں گا. تو آپ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیسی مانگی یعقوب علیہ السلام نے. یار دیکھو یار، آپ فرمان لگے اے پروردگار اگر میں نے صبر کم کیا ہو تو میری بخشش فرما. کیسی دعا ہے یار. 40 سال صبر کے اندر گزارے ہیں، 40 سال گزر گئے صبر کرتے کرتے یعقوب علیہ السلام کو. یہ اللہ کا نبی اتنا بڑا صبر کر کے بیٹھا ہے، لیکن جب بھی دعا مانگنے کی باری ہے تو کیا کہا پروردگار اتنے لمبے عرصے کے اندر اگر کوئی شکوہ، کوئی کلمہ، کوئی ایسا نکل گیا ہو تو کرم فرما، معاف فرما. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں نے صبر کم کیا ہے تو میری بخشش فرما. ٹھیک ہے. اتنی بات کرنے کے بعد کہا کہ میرے بیٹوں سے کوئی جو کمی بیشی ہوگی کرم فرما، اسے بھی معاف فرما دے. ٹھیک ہے جی. حدیث پاک کے اندر آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ نے فرمایا جاؤ میرے یعقوب کو کہہ کہ میں نے تمہیں بھی بخش دیا، تیری اولاد کو بھی بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ بخشنے والا جو ہے، رحم فرمانے والا جو ہے. میں کہ جا میرے یعقوب کو کیا کر، یہ خوشخبری سنا اس ٹائم جو مانگ رہا ہے. اور دیکھیں یہ ہوتی ہے مین بات. آپ نے فرمایا تب مانگوں گا جب وہ دے رہا ہوتا ہے. حالانکہ نبی جب ہاتھ اٹھائے، نبی کے تو ہاتھ کے اٹھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے تھا. فرمایا خبردار جب بھی دعا مانگنا، تہجد ٹائم مانگنا، رب اللہ تبارک و تعالیٰ خود قبول فرما لیتا ہے. کیونکہ اس طرح اس وقت جو ہے وہ اس کی اپنی آفر ہے نا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس ٹائم مانگ لو. مانگنی ہے صحت مانگنی ہے تو اس ٹائم مانگ لو، بیماری سے بچنا ہے تو اس ٹائم مانگ لو، رزق مانگنا ہے تو اس ٹائم مانگ لو، بخشش مانگنی اس ٹائم مانگ لو، گناہ سے معافی کروانی اس ٹائم کروا لو. جب وہ آپ کہہ رہا ہے تب سارے سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ساری دیہڑی اگر جہاں پہ ٹائم ملے گا یا اللہ بخش دے، او بھائی جس ٹائم وہ بخشنے کی بات کر رہا ہے تب مانگ لے. یہ تو آفر اس کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی طرف سے یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ یار اس ٹائم آ جا تب بخش دوں گا، تب جو چاہے گا وہ بھی عطا فرما دوں گا. تو اس لیے نا سیاڑا بندہ وہ ہے جب دینے والا خود دے رہا ہو تب جا کے لے لو. مانگنے سے بہتر ہے جب وہ خود بانٹ رہا ہے تب لو، کیونکہ جب وہ خود دے رہا ہوتا ہے تو پھر اپنی مرضی سے جتنا چاہے عطا فرما دیتا ہے. مانگنے سے تو پھر ظاہر ہے اتنا ہی ملے گا نا جتنا مانگیں گے. ہاں جب وہ عطا فرما رہا ہو تب مانگو، پھر دیکھیں پھر جو کچھ مانگتے جائیں گے پھر وہ ویسے عطا فرماتا جائے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.